اور شروعات کریں گے ایک افسوسناک خبر سے کہ دانیال عزیز صاحب جو ٹریول کر رہے تھے ان کو ایک ٹرک نے ٹکر ماری اور اس کے بعد جو ٹرک کا ڈرائیور ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے. وہ اس وقت اسپیشل ایمرجنسی وارڈ میں منتقل ہو گئے ہیں اور حالات سیریس بتائے جاتے ہیں. ہم سب سے اپیل کریں گے کہ وہ دعا کریں دانیال عزیز صاحب کے لیے. نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, فارمر ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں, آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پر, تو دل سے دعا ہے کہ وہ جلد خیریت سے اپنی فیملی سے جا کے دوبارہ ملیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور آف کورس جو ٹرک ڈرائیور ہلاک ہوا ہے ہم اس کے لیے تعزیت, اور ظاہر ہے کہ ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں ایک اور شخص کی افسوس بھی کرنا پڑے گا کہ جو آج ایک انتخابات ہو رہے تھے, ضمنی انتخابات, جو محمد اقبال صاحب کی سیٹ ویکنٹ ہوئی تھی, جو متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد وہ سیٹ ویکنٹ ہوئی, آج اس کے الیکشنز تھے اور NA 140 کے الیکشنز میں جو ایک علاقہ تھا لانڈی, اس میں دیکھنے میں آیا کہ کافی اسلحہ بھی استعمال ہوا, کافی افراتفری بھی رہی, گولیاں بھی برسائی گئیں, کسی کی گاڑی پر لگی, گتھم گتھا ہو گئے وہ لوگ جو یہاں پر انتخابات لڑ رہے تھے. سندھ حکومت نے نوٹس لے لیا ہے, چیف منسٹر سندھ نے, لیکن اب نوٹس لینے کے بعد کیا ہوگا. اور یاد رہے کہ یہ علاقہ حساس بتایا جا رہا تھا, تو کیا قبل از وقت سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی یا نہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یا تو ہمیں اسلحہ دیا جائے یا پھر ہمیں تحفظ دیا جائے. تو اگر ریاست اس قدر ناکام ہے ایک حلقے میں ایک سیکیورٹی فراہم کرنے کی, تو یہ ملک میں جو الیکشن مانگنے والے ہیں, جو الیکشن کو ٹانگنے والے ہیں, ذرا وہ بھی فرما دیں کہ کیا الیکشن کمیشن کے علاوہ سیکیورٹی جو آپ کے ادارے ہیں وہ ریڈی ہیں اس گدھم گتھا ہونے کی. اور جو سیاست کی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں روش جس پر یہ چل رہا ہے, یہ عین ممکن ہے کہ وائلنس دیکھنے میں آئے, تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو اب تک نہیں ہوئی, اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ آج یہ ٹریلر جو چلا ہے لانڈی میں, جس میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے اور کچھ زخمی بھی بتائے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی کوئی اٹینشن ہونی چاہیے فیڈرل حکومت کی بھی, اور آنے والے جو حکومتی عہدیداران بننا چاہتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب وہ ایک ایک لفظ ناپ تول کر بولیں, کیونکہ الیکشنز اس ملک میں اگر اچھے ہو جائیں اور پرامن ہوں تو یہ بھی ایک بڑی غنیمت ہوتی ہے. اسی سے سب سے پہلے شروعات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر قائم خانی صاحب. شبیر قائم خانی صاحب پاکستان سرزمین پارٹی سے ہیں. شبیر صاحب, آپ ظاہر ہے الیکشن لڑ رہے تھے, جب تک کہ انتخابات کے پولنگ کے رزلٹ آئے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ جو TLP کے رہنما ہیں وہ سب سے آگے ہیں, لیکن یہ فائرنگ کی جو انسیڈنٹ ہوا ہے, جو ایمبولینس کو بھی گولیاں برسائی گئی ہیں, یہ اسلحہ کس نے استعمال کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ابھی رزلٹ 50% تقریباً آ چکا ہے اور 50% ابھی رزلٹ باقی ہے, لیکن الیکشن تو میں سمجھتا ہوں ہوا ہی نہیں, اس لیے کہ الیکشن ہم نے بھی بہت دیکھے ہیں اور یہ نیا الیکشن ہمارے لیے نہیں تھا. لیکن یہ جو آج والا الیکشن تو ایک عجیب ہی الیکشن تھا کہ نہ کوئی انتظامیہ نظر آ رہی تھی وہاں پر, نہ کوئی پولیس تھی, نہ کوئی رینجرز تھی, ایک کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی نا. تو ایسا الیکشن, اور اس کے خدشات کا اظہار ہم نے کل رات کو پریس کانفرنس میں ہمارے چیئرمین صاحب نے کر دیا تھا, اور ایک ہفتے پہلے بھی یہ ہم نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ MQM پیپلز پارٹی سے مل کر ملی بھگت سے اپنے من پسندیدہ لوگوں کو پریزائڈنگ افسر اور عملہ تعینات کرا رہی ہے تاکہ وہ اس پہ ریگنگ کر سکے. اور آج انہوں نے ایسا کیا, آج انہوں نے ایسا ہی کیا. صبح سے لوگ وہاں کے جو ان کے ورکر تھے وہ کہیں سے بکیں لے کے بھاگ رہے تھے. یہ چیزیں ویڈیو وائرل ہوتی رہی ہیں. بیلٹ باکس بجائے جو کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہونے چاہیے بوتھ میں, وہ باہر جا رہے, بلڈنگ سے باہر, آؤٹ سائڈ دا بلڈنگ. تو یہ تو ہم نے ایسا الیکشن تو کبھی بھی نہیں دیکھا. اور ٹھپے لگائے جا رہے تھے, بار بار ہم کہتے رہے اور بار ہم لکھتے رہے, ہر ہم فیکس کرتے رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, سندھ کو, کہ یہ ریگنگ ہو رہی ہے. ہم DRO جو ہیں یہاں کے ان کو ہم بتاتے رہے. اور یہ بھی بات دیکھنے میں آئی کہ الیکشن سے پہلے کبھی جب شیڈول آنے کے بعد میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی نہیں ہے, لیکن بدقسمتی سے اس حلقے میں ٹرانسفر پوسٹنگیں بھی ہوئی, من پسند لوگوں کی انہوں نے پوسٹنگیں کروائی, اس لیے کہ نیت شروع سے بے ایمانی کرنے کی تھی, بدنیتی تھی کہ ہمیں جیتنا ہے, کیونکہ عوام میں تو ان کی کوئی پرفارمنس بہتر ہے نہیں, نہ کوئی ان کی ڈیلیورنس ہے. سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں, ہر دفعہ یہ اقتدار میں ہوتے ہیں, لیکن افسوس یہ کہ اب انہوں نے دھاندلی کی اور دھاندلی کرنے کے بعد میں یہ ایسا کر رہے ہیں. ایک ہمارے پاس ہمارے پاس ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے مطابق ہم نے ایک ایپ بنائی ہوئی تھی بڑی کمپیوٹرائز. اس سلسلے میں جو بھی ہم سے ووٹر سلپ بنا رہا تھا ہمیں پتہ چل رہا تھا, آٹومیٹک ہمارے ایپ پہ آ رہی تھی. تقریباً 13,927 ووٹر نے ہم سے سلپ بنائی ہے, جو ووٹ ہمیں پڑھنا تھا. لیکن ووٹ اب تک جو 50% پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا وہ تقریباً 2,500 ووٹ ہمیں ملے ہیں, اور اگر چلو 50% اور آ بھی گیا تو 4-5 ہزار ووٹ ہمیں مل جائیں گے.
جبکہ ہمارے سسٹم کے مطابق, ہماری ایپ کے مطابق تقریباً 13,927 لوگوں نے ہم سے سلپ بنوائی ہے. تو یہ اب اندازہ لگا سکتے ہیں یہ الیکشن ہوئی ہی نہیں ہے. روڈ پر آپ دیکھیں گے ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں, روڈ پر بیلٹ باکس مل رہے ہیں, بیلٹ پیپر اس طرح ہوا میں اڑ رہے ہیں. تو یہ کیسا, یہ تو الیکشن کمیشن کے لیے ان کو سوچنا چاہیے جو اربوں روپے خرچ کرتے ہیں الیکشن کے اوپر. جی آپ کچھ فرما رہی ہیں؟ ٹھیک ہے قائم خانی صاحب, ٹھیک ہے قائم خانی صاحب یہ فرما دیجیے گا, کیونکہ دھاندلی اگر متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے بقول آپ کے, تو پھر رزلٹ ان کے فیور میں آنا چاہیے نا. یہ ہم نہیں دیکھ رہے. ابھی جو لیڈ ہے وہ TLP کی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جس پر الزام لگا رہے ہیں یا جن کو آپ ملوث پا رہے ہیں شاید وہ بینیفیشری نہیں ہے, تو جو بینیفیشری ہے انہوں نے شاید اس طرح کی کوئی بات کی ہو. میں کسی پر الزام نہیں لگا رہی, آئی ایم جسٹ سیئنگ, کیا یہ ہائپوتھیٹیکلی پاسبل ہے؟ جی سنا دیکھیں, ابھی تو میں نے کہا نا کہ 50 یا 55% ابھی رزلٹ آیا, ابھی باقی ہے نا. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. قبل ہوگا یہ کہنا کہ یہاں سے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. لیکن بہرحال آج انہوں نے پورے دن بھر آپ کا تعلق خود کا میڈیا سے, آپ خود سینئر اینکر ہیں ماشاءاللہ, آپ کا خود کا اپنا تجزیہ اور ایک تجربہ ہے. تو اس سلسلے میں آپ معلوم کر سکتی ہیں, یہاں کے فوٹوجز موجود ہیں کہ انہوں نے آج زیادتی کی حلقے کے عوام کے ساتھ. حلقے کے عوام جن کو ووٹ ڈالنا چاہ رہی ہیں ان کو روکا گیا ہے زبردستی, دندناتے گھومتے رہے اسلحے کے زور پر. ہمارے آفس جو الیکشن آفس ہے ہمارا مرکزی, جس پہ ہمارے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین جو مرکزی سید مصطفیٰ کمال صاحب اور ہمارے مرکزی صدر علی سمت قائم خانی صاحب, آج ان کی گاڑی پہ فائرنگ کی ہے, 4 بلٹ لگے ہیں. ایون جو فیصل عیدی کے صاحبزادے ہیں سعد عیدی, وہ ڈیتھ باڈی لے کے جا رہے تھے, ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہے, ان کی گاڑی پہ بھی 3 بلٹ لگے ہیں. تو یہ تو شروع سے ہی غنڈہ گردی, صبح سے ہی غنڈہ گردی کر رہے تھے. ابھی بھی اس وقت بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ابھی میں آفس میں اندر ہوں. باہر ابھی ڈیتھ پارٹی جو آج ہمارے ورکر سیف الدین جو آج جن کی 65 سالہ عمر تھی, جو بیٹھے ہوئے تھے آفس کے سامنے باہر, اور یہ TLP والے لوگ آئے اور آ کر انہوں نے دناتے اور بازار میں انہوں نے فائرنگ کی ہمارے آفیسز کے اوپر. ہمارے مرکزی رہنما افتخار عالم صاحب وہ زخمی ہوئے ہیں, دیگر ہمارے کارکنان زخمی ہوئے, اور ایک ہمارے ساتھی سیف الدین جو عمر رسیدہ تھے وہ شہید ہوئے. ان کے ڈیتھ باڈی ابھی آئی ہے, روڈ پر نعرے آپ کو سنائی دے رہے ہوں گے, کل ان کی تدفین ہے. تو یہ آج الیکشن ہوئے نہیں, یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا جو انتظامات کرتے ہیں, جو دعوے کرتے ہیں. TLP نے فائرنگ کی لیکن ملی بھگت متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کی, سب نے کی نا. میں نے کہا نا کہ دیکھو TLP نے اپنا رول پلے کیا اور ایم کیو ایم نے جیتنے کے لیے یہ سارے ڈرامے رچائے. اب ان دونوں کو خدشہ تھا, پاک سرزمین پارٹی سے ان کو خدشہ تھا کہ پاک سرزمین پارٹی کو ووٹ پڑیں گے, کیونکہ جو حلقے کی عوام کی رائے تھی اور ہلکے عوام کی جو ایک فضا جو چل رہی تھی, سب لوگ کہہ رہے تھے آپ بالکل اس کو آپ وہ کروانے, سروے کرانے, بالکل لوگ ہمارے فیور میں تھے. لیکن پتہ نہیں کیوں آج انہوں نے ایسا کیا غنڈہ گردی کی, اور اس کے لیے اصل جو ووٹ ہے ان کو روکا گیا, ہراساں کیا گیا, ڈرایا گیا, دھمکایا گیا ان کو. اور ایون ہمارے چیئرمین صاحب ایک ہمارے ورکر ہیں. آپ کیا کیجئے گا اب اگر رزلٹ نہیں آتا جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہوا, یہ تو الیکشن ہی نہیں ہوا, یہ تو انتخاب ہی نہیں ہوا, تو پھر کیا کریں گے؟ کیا آپ ریکویسٹ کریں گے الیکشن کمیشن سے؟ آپ اس کو رد تو کر دیں گے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ دیکھو ہم تو دیکھیں, ہمارا ایک یہ جمہوری حق ہے, جو خدشات اور جو ہم نے خرابیاں کوتاہیاں دیکھی ہیں الیکشن عملے کی, وہ کوتاہیاں وہ بالکل بار ہم وہاں پہ آج ریٹن میں ہم نے درخواست دی ہے. اب یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے, الیکشن کمیشن وہ کیا کرتے ہیں, لیکن ہم نے اپنا جمہوری طریقہ اپنایا ہے اور اس طریقے سے ہم نے تمام وہ چیزیں ہم نے ان تک پہنچائی اور پہنچا رہے ہیں. ابھی ہمارے کارکن شہید ہوئے, وہ ہم FIR بھی کٹوا رہے ہیں. اب انتظامیہ کی نااہلی سے اب اس بات سے اندازہ لگا سکتی ہے کہ یہ واقعہ 4:30 پونے 5 بجے گا, اور اس وقت 11:15 ہو رہے ہیں, 11:30 ہو رہے ہیں. اب تک کوئی بھی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا اہلکار پوچھنے نہیں آئے کہ کہاں فائرنگ ہوئی ہے, کس کو گولی لگی ہے, کون شہید ہوا ہے. تو اتنی بے حسی ہو گئی ہے بھائی, کوئی بھی کسی کے خون ناک ہوتا ہے, کوئی بھی ایک انسان گویا انسانیت کا قتل ہے. ہم نے تو اس کراچی میں, ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے تو اس قتل و غارت گری کو روکا ہے کراچی میں. آج اللہ کا شکر ہے کراچی میں امن ہے, سب لوگوں کو یہ باتیں پسند آ رہی ہیں. یہ وہی عناصر ہیں, یہ وہی قوتیں جو نہیں چاہتی ہیں کراچی میں امن قائم ہو, اور کراچی میں لوگ ملک بھر سے لوگ اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے آئے. یہ ان کی ایک سازش ہے. الحمدللہ ہم گھبرائیں گے نہیں, پریشان نہیں ہوں گے, کوئی بات نہیں, الیکشن پھر آ جائیں گے, لیکن ہم اپنے نظریے سے نہیں ہٹیں گے. ہمارا نظریہ جو سچائی کا راستہ ہے, ہم سب سے محبت اور پیار امن کی بات کر رہے ہیں, اس سے ہم بالکل قطعی نہیں ہٹیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے بالکل فتح آج نہیں تو کل ہماری ضرور ہوگی. جس طرح ہماری بلوچستان میں ہم نے 5 سیٹیں جیتی ہیں, انشاءاللہ تعالی یہاں بھی ہم جیتیں گے.
ٹھیک ہے قائم خانی صاحب، بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی ہمارے ساتھ موجود ہے ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. ناصر حسین شاہ سی ایم نوٹس لے لیا ہے، لیکن ابھی جس طرح سے شبیر قائم خانی صاحب بتا رہے تھے، ایک 65 سالہ ان کے رکن تھے جو آفس کے باہر بیٹھے تھے، ان کو فائرنگ سے ہلاک کر دیا TLP نے، اور کہہ رہے ہیں ملی بھگت پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کی ہے، اور یہ انتخابات تو سرے سے ہوئے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس 13,000 سے زائد لوگوں کی پرچیاں موجود ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالنے تھے، لیکن اب تک 50% رزلٹ کے مطابق تو ان کے کوئی 40% بھی ووٹ نہیں پڑے ہیں، اور یہ امید بھی نظر نہیں آ رہی کہ وہ ووٹ پڑیں گے. تو یہ اور جو کہہ رہے ہیں کہ پولنگ بوتھس میں جس طرح سے ٹپے لگ رہے تھے، جس طرح سے بیلٹ باکسز باہر پڑے تھے، جس طرح سے ہواؤں میں فارم اڑ رہے تھے، آپ اس سب چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ویڈیوز تو موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں انتہائی افسوس کی بات ہے جو ان کے کارکن کی جان گئی، اور چیف منسٹر صاحب نے اسی وقت نوٹس بھی لیا تھا، احکامات بھی دیے تھے، اور انتظامیہ اپنا کام ضرور کر رہی ہے. شبیر قائم خانی صاحب سینئر ہیں، اور میں بھی اس وقت وہ الیکشن کے اس میں ہیں، وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کسی نے رابطہ جیسے وہ کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا آپ ایک لاسٹ جو 1-2 منٹ کی بات تھی ان کی، تو میں تو نہیں سمجھ رہا کہ ایسی بات ہو. سب وہاں پہ ہیں، ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، پولیس ہے، رینجرز ہے، سب لوگ وہاں پہ ہیں. تو یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس میں جو لوگ بھی ملوث ہوں گے ان پر سخت ایکشن لیا جائے گا، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں آپ نے دیکھا کہ جس طرح کے حالات کچھ عرصہ پہلے رہے ہیں، کچھ سال پہلے، اس کے بعد بڑی قربانیاں دے کر سندھ پولیس، رینجرز، ہمارے فوج کے ادارے اور شہریوں کی قربانیوں کے بعد یہ امن یہاں پہ قائم ہوا ہے. تو کسی طرح بھی اس میں بھی نہیں ہوگا کہ دوبارہ اس طرح کے حالات ہوں، تو سخت ایکشن لیا جائے گا جی جو بھی اس پہ ملوث ہوگا. اور الیکشن ہوئے ہیں، اب وہ ٹرن آؤٹ بہت ہی کم تھا، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ جو پتہ چل رہا تھا 5-6% ٹرن آؤٹ رہا ہے مختلف پولنگ اسٹیشنز پر، اور 1-2 جگہ یہ ایشو ہوئے ہیں جس پر یہ سارا سلسلہ ہوا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا صحیح ہے سر. آپ یہ جو ایکشن لیں گے جن کے خلاف جنہوں نے یہ کیا ہے، تو اس کے حوالے سے بتا دیجیے کہ اگر TLP نکلتی ہے ذمہ دار ان کی ہلاکت، ان کے جو کارکن کی ہلاکت ہوئی ہے، تو آپ ایکشن لیں گے؟ اور اگر TLP جیتی ہے تو کیا پھر آپ ان سیٹ کو مانیں گے، ان کی جیت مانیں گے، یا پھر ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ جو وائلنس پہ ریزورٹ کرتی ہیں وہی پولیٹیکل پارٹیز پاور میں آتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کا بھی ایک مزاج رہا ہے، ہم نے اسی لیے بہت سارے لوگوں کو کھویا بھی ہے، اور یہ قربانیوں کو جب ذکر کر رہے تھے وہ اس وقت سے ہیں. تو ذرا فرما دیجیے گا کہ TLP اگر ہوتی ہے ذمہ دار، ظاہر ہے کیونکہ TLP کا ایک پاسٹ بھی ہے، تو کیا کیجیے گا آپ؟ دیکھیں جو بھی اس میں ملوث ہوگا، ابھی جیسے شبیر صاحب کہہ رہے تھے، ایون انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے بھی کہا، اور MQM پاکستان کے لیے بھی کہا، اور TLP کے لیے بھی کہا، تو جو بھی ہوگا اس میں ملوث اس پر ایکشن ہوگا، اور یہ رزلٹ آئے. جی دیکھیں مینڈیٹ جو ہے یہ عوام کی طرف سے ہوتا ہے، اور جس کو بھی ووٹ ملے. اب جو پولنگ اسٹیشنز جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے جس کا آپ ذکر کر رہی تھی کہ جو ویڈیوز اور دیگر چیزیں آئی ہیں، ظاہر ہے ان کے رزلٹ رک جائیں گے، اور ان کو تو سب لوگ چیلنج ہی کریں گے، اس پر اعتراضات ہوں گے. تو یہ ابھی الیکشن کمیشن سے بھی رابطے میں ہے کہ کیا، ابھی تو اس وقت کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ سامنے آئے گا. تو آپ بالکل مس بچا کہ سندھ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے. اس طرح کے الیکشنز میں واقعات ہوتے ہیں، لیکن جو جان کسی کی گئی ہے یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے، اور ہم ان سے، ان کی پارٹی کے لوگوں سے، ان کے اہل شاہ صاحب میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں، میں اس ٹاپک پر آپ سے آخری
جی میں بالکل اطمینان سے ہوں اور بالکل بھی فکر مند نہیں ہوں کہ مجھے پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کنٹرول ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیجیے جو بدامنی نظر آئی، جو فائرنگ ہوئی، جنہوں نے اسلحہ لے کر یہاں پہ انٹر ہوئے، جنہوں نے فیصل عیدی کے بیٹے پر گولی برسائی، جنہوں نے انیس قائم خانی کی گاڑی پر 4 بلٹس ڈالیں، آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا یہ آپ کی انتظامیہ یہاں موجود تھی، آپ کے پولیس چیف یہاں موجود تھے، یہاں پہ رینجرز موجود تھے، یہاں پر آپ کے جو آئی جی کی جو پولیٹیکل ایک ہوتی ہے پوری کنسنسس جس پر بلڈ کرتے ہیں اور ایک پولیٹیکل پوزیشن ہوتی ہے آلموسٹ جو سیکورٹی کی اتنی گارنٹیز دی جاتی ہے، کیونکہ ہمیشہ آئی جی اور پولیس چیف کے اوپر تو پالیٹکس کھیلی گئی ہے، تو آپ مطمئن ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائی ہے؟ اور اگر پوری طرح سے ذمہ داری نبھائی ہے تو کیا ایک جگہ پر لانڈی میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری سیکیورٹی بالکل اپنی ان پلیس ہو اور یہ ہو جائے؟ اور اگر یہ ہو جائے اور یہ انتخابات میں ہوتا ہے تو پھر ملکی انتخابات میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اسی لیے چیف منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے، انکوائری کے لیے کہا ہے کہ کس کی اس میں نااہلی ہے اور تو اس پر ایکشن لیا جائے گا۔ تو میں کبھی بھی اس اقدام کو یہ تو نہیں کہتا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا اور یہ ہوتا رہتا ہے، ایسا بالکل نہیں کہا میں نے کہا کہ یہ ہوا ہے اور اس کی بہت زیادہ جو ہے ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور جو جس کی بھی اس میں نیگلیجنس ہوگی ان پر ایکشن لیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں غفلت ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے ناصر حسین شاہ صاحب، ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے، ایک وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو مہنگائی کی بھی اور جو حکومت پچھلے دور میں تھی اس کو کہا جاتا تھا سلیکٹرز لے کر آئے ہیں، سلیکٹڈ ہیں، اور اب جو ہے عوام کے پاس جایا جائے گا، لیکن ہوا کیا؟ پھر ان کی سلیکشن ہو گئی۔ آپ کو مریم نواز صاحبہ کو تو روز آپ سنتے ہیں، ذرا تھوڑے عرصے پہلے وہ کیا فرما رہی تھیں ذرا آپ کو سناتے ہیں، پھر وقفہ لیتے ہیں، پھر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ پہلے آپ سنیے مریم صاحبہ کیا فرما رہی ہیں۔ جن کو بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ہے نا، وہ ان کو ہے جو اس وقت مشکل میں ہے، ہمیں نہیں۔ عوام کے ساتھ بات کرنے جا رہی ہوں، مشکلات عوام پر آئی ہیں، سلیکٹرز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، میں یہ مانتی ہوں۔ ان کو یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ ہے وہ سوغات جس کو آپ لے کے آئے تھے، اور یہ ہے وہ سوغات جس نے پاکستانی عوام کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو جواب تو ان کو دینا پڑے گا، لیکن جواب اب عوام لیں گے انشاءاللہ تعالی، فیصلہ عوام کا ہوگا۔ اینڈ ویلکم بیک۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس ملک کا واحد مسئلہ اور ایک ہی مسئلہ ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے، ملک میں کرپشن ہے۔ ملک میں کرپشن اسی لیے نہیں رکتی کیونکہ یہاں مافیاز ہیں، کارٹلز ہیں جن کو روکے نہیں روکا جا سکتا۔ کارٹلز پوری دنیا میں ہوتے ہیں، کیا ملک نہیں چلا کرتے؟ کیا ان کی معیشت اس قدر ڈوبتی ہے؟ کیا جو کارٹل کے اونرز ہوتے ہیں کیا وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے؟ کیا وہ دوست نہیں رہتے پرائم منسٹرز کے؟ کیا وہ بات نہیں مانتے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو بیسک مسئلہ ہے اس ملک کا جو آپ کو نہیں بتایا جائے گا وہ یہ ہے کہ کنٹرولنگ اتھارٹیز جو ہیں ان میں ہی ڈیوائڈ نظر آتی ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ ایس سی سی پی ہو، چاہے وہ کمپٹیشن کمیشن ہو، کوئی بھی کام نہیں کرتا کیونکہ ظاہر ہے اوپر کے اداروں میں بھی تضاد رہتا ہے، اور ملک میں ایک انسٹیبلٹی کی فضا 2400 گھنٹے سال ہر سال 365 دن قائم رہتی ہے۔ کبھی انسٹیبلٹی بڑھتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، لیکن ختم نہیں ہوتی، اور اس انسٹیبلٹی کو ختم ہونے بھی نہیں دیا جاتا۔ لیکن ہر کوئی یہ بات کرتا ہے آئین کی پاسداری کی۔ آئین کی پاسداری کس قدر ہوئی ہے یہ ہم سب کو پتا ہے۔ جو عدم اعتماد آیا، جو آئینی رستہ تھا، تو آئینی رستے سے مہنگائی کو روکنے کے لیے ریلیف بھی آ سکتا تھا، لیکن وہ ظاہر آئینی رستہ ریلیف کو نہیں ملا۔ اسی لیے عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالیے، عوام کو بالکل زمیں بوز کر دیجئے، ہو سکے تو دفن ہی کر دیجئے، کیونکہ اب تو قبر کا جو خرچہ ہے وہ بھی شاید انسان کے بس میں نہ رہے، نہ ہی کفن کا۔ اور یہ ہیں حالات، لیکن ظاہر ہے ہم بات کریں گے امریکی سازش کی، ہم بات کریں گے بیک ڈور ڈپلومیسی کی، ہم بات کریں گے ایک پیج کی، لیکن آئی ایس پی آر جو ہے وہ بات کر دے تو ختم ہو جانی چاہیے بات، لیکن ختم ہو نہیں رہی۔ ایسے ہی معاملات ہم نے پچھلے ہفتوں میں بھی دیکھے ہیں۔ آج جو آئی ایس پی آر کی سائڈ لے رہے ہیں یا ان کی بات کو کہہ رہے ہیں کہ فل اینڈ فائنل ہے، وہ آئی ایس پی آر کے حوالے سے خود بھی کیا کہتے رہے ہیں، ذرا سنیے۔ جن کو بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ہے نا، وہ ان کو ہے جو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر بہت سیریس چیزوں کے لیے ہیں، اور ان کو صرف نیشنل انٹرسٹ کی اور سیریس چیزوں پہ کامنٹ کرنا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے کرنے کی بات نہیں تھی۔ بہرحال انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اور زبیر صاحب کی ملاقات کے اندر مریم اور نواز شریف کی بات ہوئی تھی۔
शायद उनके इल्म में ना हो, क्योंकि जब बात होती है तो वो ऊपर के लेवल पे होती है, हर किसी को इत्मीनान में वहाँ नहीं लिया जाता। लेवल की नहीं है ये बात, नहीं, उनके इल्म में नहीं हो। नहीं, आप क्या मुझसे सुनना चाह रहे हैं? यही कि आप DGI SPR ने वाज़े कहा है, हम अलग नहीं है, वाज़े उन्होंने कहा है, तो आप क्या कहना है? DGI SPR की अपनी प्रेस रिलीज ने बता दिया, आप उनसे एग्री नहीं करती फिर? DGI SPR ने खुद बताया कि उनके चंद अफसरान इम्पल्सेस पे एक्ट करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ओवर जेलस हो जाते हैं। तो इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है? इससे तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि सब एक पेज पे वहाँ भी नहीं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक रिलीफ सी आती जा रही है, जो केसेस चल रहे थे वो रुक गए हैं। ये हम नहीं कह सकते कि वो केसेस ही बेबुनियाद थे, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते क्या केसेस के बारे में सोचा नहीं गया। क्या न्यूट्रल होने से केसेस भी खत्म हो जाते हैं, और क्या न्यूट्रल ना होने से केसेस बन भी जाते हैं? और ये वाकई केसेस की सच्चाई क्या होती है ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि एक पेज पर अभी कोई है नहीं। लेकिन एक पेज हो ना हो, स्क्रिप्ट एक ही है। सुनिए जी, ऑस्टेरिटी मेजर्स हमारे हुक्मरान आपको किस तरह कहते हैं करें कि आपको महंगाई कम महसूस हो। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। जाए एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। नवंबर दिसंबर ही लोग ज्यादा रोटी खाते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। सुरखाटा जो है वो डॉक्टरों ने कहा है कि सुरखाटा से पेट की बीमारियां नहीं बनती, जबकि फाइन आटा जो है वो जो अंतलियों का कैंसर है वहां तक डॉक्टरों ने कहा कि इससे खतरनाक बीमारियां। अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। कौन कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे? आटे का बुरहान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए? आपको इसका मुझे पता नहीं है मगर ये कौन सी कौम और कौन सी आवाम होती है जो बार बार ये कहती है कि हम महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे? कम से कम वो कौम और आवाम तो नहीं है जिनके बीच में हम रहते हैं। शायद ये सियासतदानों के बीच में कोई और रहता हो या उनके साथ कोई और कौम और कोई और आवाम हो, लेकिन ये हमारी आवाम तो नहीं है। कम से कम जहां हम रहते हैं वहां तो हम सिर्फ ये सुन रहे हैं कि गरीब आदमी की जिंदगी पहले तो मुश्किल थी ही, अब दो भर हो गई है और इम्पॉसिबल हो गया है अपने मीन्स में रहना। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं, इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आफरीन है जो आईनी तरीके से इस पिछली हुकूमत को हटा गए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि IMF का मुआहदा जिम्मेदार है, उनकी बदनीयती जिम्मेदार है। बदनीयती जिम्मेदार है तो आप करने क्या आए थे? अपनी नीयतों को साफ रखने आए थे या मामले को साफ करने आए थे? हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे बड़े फेवरेट हैं, JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया हमदुल्ला साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, क्योंकि आप दो टोक बात करते हैं, मुझे बड़ी पसंद है आपकी दो टोक बात। जरा ये बताइएगा हमदुल्ला साहब, हमें तो बताया गया, सुहाने ख्वाब दिखाए गए कि बस आप आएंगे और यहाँ दूध की नहरें और शहद और बागात ही बागात हो जाएंगे। लेकिन चले ये भी नहीं था, वो हमें कहते थे दूध की नहरें हो जाएंगी, आप कहते थे कम से कम दूध की नहरें नहीं बहाएंगे तो कम से कम पानी देंगे। अब तो पानी है ना दूध है, और दूध का दूध और पानी का पानी करना भी है, तो कैसे कीजिएगा? अच्छा हमदुल्ला मुझे नहीं सुन पाए, तो मेरे साथ मौजूद है रियाज फतियाना साहब फ्रॉम PTI। रियाज फतियाना साहब, ये स्क्रिप्ट तो एक ही है, पेज एक है या नहीं कह सकते, ये महंगाई का एक जोर है और इसका जो शोर है वो आपकी तरफ टारगेट करने की कोशिश की जा रही है कि आपने IMF के साथ मुआहदा किया, आपको पता था आपकी हुकूमत जा रही है, इसलिए आपने 10 रुपए की कमी की। अब वो कह रहे हैं जब आपने IMF के साथ मुआहदे में जो कमिट किया था सब्सिडी और टैक्सेस, वो आपने लगाए नहीं, आपने वो सारी खर्चे इस हुकूमत के लिए छोड़ दिए। क्या वाकई आपने ये सारा कुछ सोच रखा था कि आप लोग इस वक्त जाएंगे और इस वक्त ये आएंगे और इसलिए इनके लिए ये पार्सल रैप करके छोड़ के जाएं, या ये इनके खुद साख्ता फैसले हैं? हमने कब सोचा था कि आएंगे? हम तो अगले 1.5 साल के लिए हुकूमत चलाने के मूड में थे और अगस्त 2023 में इलेक्शन करवाने के लिए तैयारी कर रहे थे। और आपने देखा कि पहले साल खजाना खाली, 2 साल कोरोना वायरस से लड़ते रहे और हमने बड़ी कामयाबी से मुल्क की मैशत को सहारा दिया, फार्म रिजर्वायर्स बढ़ाए, एक्सपोर्ट में इजाफा किया, टेक्सटाइल सेक्टर 3 शिफ्टों में चलना शुरू हुआ, नई मशीनरी $5 अरब की एक साल में आ गई, सिर्फ टेक्सटाइल मशीनरी को रिप्लेस हमने किया। और मुल्क में एहसास प्रोग्राम बहुत कामयाबी से चला। 10 लाख रुपए की हमने इंश्योरेंस गारंटी हर एक को इलाज के लिए फराहम कर दी। 1 लाख बच्चों को वजीफ़ा दे रहे थे हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। पंजाब में 29 यूनिवर्सिटियाँ बना रहे थे
موجودہ نئی حکومت نے آتے ہی ساری یونیورسٹیاں اس سال ADP سے نکال دی ہیں. مبارک ہو نون لیگ کو جو تعلیم کا شعبہ سب سے پہلے انہوں نے گلا گھونٹ دیا ہے آتے ہی پنجاب میں. تو یہ ساری چیزیں ہم تو بڑی اچھی طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے. اور جو ہمارا پیکیج تھا ڈیولپمنٹ کا, تاریخی ڈیولپمنٹ کا پیکیج تھا, بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لے کر آ رہے تھے, ملک کی معیشت بہتر کر جا رہی تھی. اور پھر ایک غیر ملکی مداخلت ہوئی, پھر اس کے بعد سارے اس کے آگے لیٹ گئے. پھر اس کے بعد قوم نے دیکھا کہ جنہیں مسرت کر کے سب سے ہائیسٹ ووٹ PTI کو دیا گیا 2018 25 جولائی کو, اور ہمیں وفاق میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا عوام نے حق دیا 5 برس کے لیے, لیکن اس پہ شب خون مارا گیا. ہماری حکومت ہمارے لوگوں کو خرید کر, ان کو بہکا کر, پھسلا کر, اور ان کی لائلٹی چینج کر کے پنجاب میں 25 لوگوں کے ذریعے ہمارے ووٹوں سے حکومت بدلی گئی. دنیا کے کس مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ اور سپریم کورٹ نے لکھ دیا کہ آرٹیکل 63A کے تحت ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا. تو چاہیے تو یہ تھا جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور ان کا انٹرپریٹیشن آ گئی آئین کی, پھر فور پنجاب حکومت مستعفی ہو جاتی. اخلاقی تقاضا تو یہی تھا. لیکن اب یہ بھی ڈرامہ دیکھا, تماشا دیکھا کہ پنجاب اسمبلی سے باہر ایوان اقبال میں ایک خود ساختہ غیر آئینی اور غیر قانونی اجلاس بلا کے بجٹ پیش کیا گیا. ایسے بھی کبھی ہوا ہے؟ کس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے باہر کسی ہوٹل میرٹ ہوٹل کے ہال میں بیٹھ کے عدالت لگا دیں. کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس اسمبلی سے موجود ہوتے ہوئے باہر رکھا جائے. تو یہ قوم تماشا دیکھ رہی ہے. آج تک یہ پنجاب میں گزرا کو محکمے تقسیم نہیں کر سکے. میرا خیال 2 ہفتے ہو گئے ہیں خود ساختہ کی جو اس بیٹھی حکومت ہے پنجاب کی. وفاق میں آپ نے دیکھا. اچھا رانا صاحب, آپ کی بات کا جواب میں حمداللہ صاحب سے لیتی ہوں. یہ وقت پہلے نہیں دیکھا تھا حمداللہ صاحب, یہ وقت پہلے نہیں تھا. یہ تو دودھ کی نہریں بہانے آئے تھے, وہ نہ بہیں, اس کے بعد آپ آئے کہ دودھ نہ صحیح پانی تو دیں گے, پانی بھی نہیں ہے. ذرا بتا دیجئے کیا آپ لوگ کرنے آئے تھے؟ IMF کا معاہدہ پتہ نہیں تھا, اب پتہ چل رہا ہے ریالٹیز کیا تھیں. اب کہہ رہے 4 مہینے دے دیں, وہ کہتے تھے 99 دن میں کچھ ہو جائے گا, پھر ان کو کہا ہمیں 4 مہینے دے دیں, وہ کرتے کرتے 4.25 سال لے گئے. آپ کو کتنا وقت چاہیے ذرا صحیح سے بتا دینا کہ عوام کو تیاری کر لیں کہ کون کتنے عرصے تک زندہ رہ پائے گا جتنا وہ کماتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر اب ایک حد تو مقرر ہو جائے گی اس بجٹ کے بعد آپ لوگوں نے, اور جو مہنگائی کا ایک پورا ایک عذاب نازل ہوا ہے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا بی بی. دیکھیے بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کی صورت میں اس ملک پر ایک ایسی سازش مسلط کی گئی جس کے نتیجے میں آج ملک اور قوم کو جن صورتحال کا سامنا ہے معاشی طور پر, مہنگائی کے حوالے سے, یہ تمام وہ اثرات و نتائج ہے جو عمران خان کی حکمرانی کی تسلط کی وجہ سے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے آنے سے پہلے معاشی گروتھ کیا تھی, مہنگائی کہاں تک تھی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی, گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. لیکن ان کی آنے سے یہ تمام مصیبتیں آن پڑی, خواہ وہ مہنگائی ہو, خواہ وہ معاشی تباہی ہو, وہ خارجہ پالیسی میں پاکستان کی تباہی اور تنہائی ہو, یہ سب چیزیں. لیکن ہم روز اول سے یہ کہتے رہے کہ یہ حکومت اور یہ حکمرانی اور عمران خان کی تسلط یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی تباہی کا سبب ہے, اور پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی اور بقا کے لیے بھی تباہی کا ذریعہ ہے. یہ ہم چیختے رہے اور ہم مطالبہ کرتے رہے کہ نئے الیکشن ہو, صاف اور شفاف الیکشن ہو, اس کا علاج ہے. لیکن یہ لوگ بضدتے عمران اینڈ گینگ یہ بضدتے کہ نہیں ہم 5 سال پوری کریں گے. بھائی آپ نے ملک کو تباہ کیا معاشی طور پر, یہاں تک لے کے آ گیا کہ آپ نے اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کیا. آپ نے ایک ایسا معاہدہ اسٹیٹ بینک IMF کے ساتھ کیا کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کو گروی رکھ دی. آپ نے پاکستان کو معاشی طور پر غلام بنا دیا. نعرہ لگا رہے ہیں حقیقی آزادی کی, نعرہ لگا رہے ہیں امریکہ سے آزادی کی, لیکن دوسری طرف آپ نے پاکستان کو معاشی طور پر امریکہ کی غلامی میں دے دیا, ان کو گروی ان کی جھولی میں رکھ دی. آج جو نتائج ہمارے سامنے, بی بی ثنا بی بی آپ مجھ سے زیادہ جانتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے اور آپ کو معلومات بھی ہے. میرا بھی فرض ہے اور آپ کا بھی فرض ہے کہ قوم کو سمجھائیے کہ یہ وہ معاہدہ ہے, یہ وہ موت کا پروانہ ہے ملک کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی. انہوں نے قوم کو بھی مروا دیا اور ملک کو معاشی طور پر بھی ڈبو دیا. آج جو
حکومت ہے پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی. پاکستان ایک بڑی کھائی میں گر چکی ہے. ہم پاکستان کو اٹھا رہے ہیں. ایک طرف انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا بھی دوسری طرف اسی معاہدے کو انہوں نے توڑا. خود جلسوں میں کہتے ہیں, تقاریر میں کہتے ہیں بھائی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور آپ نے اس سے روگردانی اس مقصد کے لیے کی کہ آپ کی سیاسی پارٹی مضبوط ہو, کیونکہ آپ کو 4 مہینے سے پہلے, جیسے شیخ رشید نے کہا کہ ایبی نے 4 مہینے پہلے بتایا تھا کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے. آپ نے وہ کام کیے جس کی وجہ سے تم نے پاکستان کو تو ڈبو دیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے, اور پی ڈی ایم اور اتحادی حکومت پاکستان کی بچانے کے لیے نکلے ہیں. اور اپنی سیاست ڈوب جاتا ہے وہ ڈوب جائے, لیکن کم سے کم پاکستان کو ہم نے کیسے مضبوط کرنا ہے. اب اس میں اٹھانے کے لیے قوم سے ہم معذرت کے ساتھ ہم معافی چاہتے ہیں کہ بھائی ملک کو ڈبو دیا گیا, اس بندے نے ڈبویا, اس بندے نے. اب ملک کو اٹھانا ہے, اس میں قوم نے بھی ہمارے ساتھ دینا ہے, میڈیا نے بھی ہمارے ساتھ دینا ہے, عدالتوں نے بھی ہمارے ساتھ دینا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہمارے ساتھ دینا ہے. کیونکہ یہ ملک نواز شریف کا نہیں ہے, یہ ملک شہباز شریف کا نہیں ہے, یہ ملک آصف علی زرداری کا نہیں ہے, یہ ملک مولانا فضل الرحمان صاحب کا نہیں ہے, یہ ملک عمران خان کا نہیں ہے, یہ ملک صرف اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے, یہ ملک ہم سب کا ہے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو اپنے پاؤں پہ کیسے کڑا کر دیں. اس بندے نے ملک کو تباہ کیا. اس لیے آج ہمیں یہ جو دن ہم دیکھ رہے ہیں, مشکلات, یہ چیلنجز, یہ مہنگائی, یہ معاشی تباہی, یہ سارے ان کے ان کرتوتوں, ان منفی کردار کا نتیجہ ہے جس سے آج پوری قوم بھگت رہی ہے. ٹھیک ہے, میں اب آپ سے ایک سوال پوچھوں گی, بڑا پوائنٹڈ حمداللہ صاحب. اگین آپ بہت 2 ٹوک بات کرتے ہیں, اس لیے میں بھی آپ سے 2 ٹوک بات پوچھوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ملک کی 75 سالہ ہسٹری میں الحمدللہ ایک ہی صاف اور شفاف انتخابات ہوئے تھے, وہ تھے جنرل یحییٰ خان کے. اس کے بعد سے الحمدللہ آج تک اس ملک میں قبل از وقت حکومتوں کو گھر بھیجا گیا. جن حکومت اپنی مدت پوری کی, ان کے پرائم منسٹر کو 3 بار تبدیل کیا گیا. کبھی سپریم کورٹ کا خط آ جاتا تھا, سوئس کورٹس کا, کبھی قبل از وقت کسی کے اوپر ہائی جیکنگ کیس لگایا گیا, اور اس ملک سے قبل از وقت حکومتوں کا جانے کا سلسلہ تواتر چلتا رہا. آپ آئے, آپ نے پہلے دن سے کہا یہ سلیکٹڈ ہیں, اس کے بعد آپ اسی اسمبلی میں بیٹھے, آپ کو نہیں بیٹھنا تھا, جو بھی ہوا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کو ہم کیوں روم دیں؟ کیا آپ نے جمہوریت کی پاسداری کی؟ نہیں. کیا آپ نے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی؟ نہیں. کیا آپ اس ملک میں عوامی نمائندگی سے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا؟ نہیں. کیا آپ نے عوام کے مفاد کے لیے اس حکومت کو گھر بھیجا؟ نہیں. تو یہ بات اب ساری نہیں ہے سر. تو مجھے بتا دیجئے عوام آپ کو ٹائم کیوں دے؟ کہ بات یہ ثنا بی بی, ہم نے جو کچھ بھی کیا ملک کے لیے کیا. ہم نے جو کچھ بھی, ایک آئینی کیا تاریخ عدمی اعتماد, شہباز شریف صاحب کی ضمانت اور نیب کی ترامیم سے عوام کو فائدہ بتا دیجئے کیا ہوا؟ عوام کو ڈائریکٹ فائدہ کیا پہنچایا گیا؟ الیکشنز میں ای وی ایم کو ختم کر کے عوام کو فوری کیا ریلیف دیا؟ آپ نے فوری ریلیف کیا دیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں پوری ریلیف عوام کو یہ دیا ہے کہ عمران خان جیسی حکومت نحوست سے قوم کی جان چھوٹ گئی, یہ پوری ریلیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا ہے, ہم نے آئینی کام کیا ہے. دوسری ریلیف یہ, آپ کی میڈیا آج آزاد ہے, اس وقت آپ کی میڈیا آزاد نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ثنا بی بی, اگر ہم نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے تو پھر بے شک قوم ہمیں گالی دے, ہمیں تپڑ مارے, ہمارا استقبال انڈوں اور ٹماٹر سے کرے, لیکن جب ہم نے ایک آئینی منہ کیا ہے اس کے نتیجے اس حکومت کو ہم نے ہٹایا. اگر یہ حکومت برقرار رہتی آج سری لنکا بن جاتا یہ ملک. آج اگر ہم یہ حکومت چھوڑ کے چلے جائیں, یہ اس ملک کے ساتھ دشمنی ہے, یہ اس ملک کو ڈبونے کی مترادف ہے. ہم جان بوجھ کر اس ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے اس ملک کو سری لنکا بنانے سے بچانا ہے, اور انشاءاللہ یہ بچ چکا ہے ابھی. تو اس لیے یہ جب پاکستان نہیں ہے تو ثنا بی بی کی کیا حیثیت ہے اور حافظ حمداللہ کی کیا حیثیت ہے, قوم کی پھر کیا حیثیت ہے اور کیا پہچان اور کیا شناخت ہے. اصل ریلیف تو یہ ہے, اس بندے نے اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ وہ کیا جو جنرل یحییٰ نے بھی نہیں کیا. یہ بندہ جنرل نیازی سے بھی خطرناک ثابت ہوا, یہ بندہ جنرل یحییٰ سے بھی خطرناک ثابت ہوا, یہ مشرف سے بھی خطرناک ثابت ہوا. اس ملک کو اتنا نقصان دیا انہوں نے, خارجہ پالیسی میں بھی, معاشی پالیسی میں بھی, داخلہ پالیسی میں بھی, اداروں کی تباہی میں بھی. اس بندے کا نام تباہی خان ہے.
یہ معیار نہیں ہے اس ملک کا. لیکن آپ نے جان تو نہیں چھڑائی نا عبداللہ صاحب. ٹھیک ہے آپ کی نیت بہت ٹھیک ہوگی، لیکن ایک رستے کو چلنے کا طریقہ اگر وضع کر دیا گیا ہے اور آپ جتنا بھی آنچل بچائیں، پہلو بچائیں، کہیں نہ کہیں اس کیچڑ میں تو پیر پڑ جاتا ہے یا اس کا چھینٹا بھی آ جاتا ہے. اب وہی کیچڑ میں سب موجود ہیں. خان صاحب سے ہماری جان نہیں چھٹی سر. وہ روز ایک سازشی عنصر کی بات کر رہے ہیں. اب آپ اس ملک کو انسٹیبل کر رہے ہیں، اس ملک کی معیشت کو چلنے نہیں دیتے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں. آج تک ان پہ ایک کیس نہیں بنایا گیا. میں کہہ رہی ہوں، اور اب تک یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ فوج ایک پیج پر ہے کہ نہیں. آپ تو یہ بات ہو رہی ہے. سنابی بھی بات یہ ہے، آپ خود اندازہ لگائیے، یہ آج بھی لاڈلا ہے. اس نے ملک کو 3 ٹکڑے میں تقسیم اور توڑنے کی بات کی، اس نے فوج کی تباہی کی بات کی، اس نے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی نیست اور نابود کرنے کی بات کی. کون سی وہ بات انہوں نے نہیں کی ان کی حق اقتدار جانے سے؟ جب ان کی کرسی چلی گئی پھر پاکستان 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. خدا نخواستہ فوج تباہ ہو جائے گی. کیوں بھائی؟ تو لہٰذا اس کا ذمہ دار اگر عمران خان اور ان کا ٹولہ ہے، وہ بیساکیاں، وہ سہولتکار بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. جس لاڈلے کو پالا، جس لاڈلے کو پوسا، جس لاڈلے کی تربیت کی، جس لاڈلے کو گود میں ڈال کے کرسی پر بٹھا کے مسلط کی، آج وہی لاڈلا جس تالے میں 4 سال سے وہ کاتے رہے آج اسی تالے میں وہ تھوک رہا ہے اور تھوکنے کے بعد چھاٹ بھی رہا ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ انصاف کی پارٹی نہیں ہے تاریخ، یہ تھوک چھاٹ پارٹی ہے. اس لیے آج ایک طرف یہ بات کرتے ہیں نہیں الیکشن کی، آپ یہ منافقت لے کے نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے الزامات لگا دیے. ٹھیک ہے، آپ ہمیں الزامات لگائیں عمران خان صاحب پہ. عمران خان صاحب ان الزامات کو رد کر چکے ہیں، لیکن ریاض فتیانہ صاحب میں آپ کو پورا موقع دوں گی حمداللہ صاحب کی بات کرنے کا جواب دینے کا، لیکن ایک وقفے کا وقت ہو رہا ہے. وقفے کے بعد آتے ہیں تو کوئکلی بات کریں گے ریاض فتیانہ صاحب سے. حافظ حمداللہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں. اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حمداللہ صاحب JUIFA سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض فتیانہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. فتیانہ صاحب کیونکہ ایک لمبی چارج شیٹ ہے اور ظاہر ہے اس کے جوابات ہم مختلف پروگرامز میں لے چکے ہیں. یہ الزامات نئے نہیں ہیں، لیکن اب تک کسی کا لاڈلا ہونے کا جو الزام ہے وہ اب تک دھل نہیں سکا. یہ کس کے لاڈلے ہیں آخر کار؟ کیونکہ ISPR بھی ان کی بات کے ساتھ نہیں ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے جو آج مریم صاحبہ کا بیان آیا ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اگر سازش تھی تو نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں ہے، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے. تو NSC نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں گئے ہی کیوں؟ جی سر. دیکھیں، پہلی گزارش یہ ہے کہ عمران خان بالکل لاڈلے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور ملک کی عوام کے. اس کا ثبوت آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، جلسہ جو ہے ریفرنڈم ہوتا ہے پاکستان کے ہر کونے میں، ہر صوبے میں. انہوں نے پاکستان کی ہسٹری کے سب سے بڑے جلسے کیے اور تسلسل کے ساتھ کیے ہیں. اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ عوام میں مقبول لیڈر کون ہے. عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا، آج بھی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یہ خود فرماتے ہیں JUI کے حمداللہ صاحب کہ ہم الیکشن کے حق میں تھے تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں. اس لیے اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ عوام ان کو مسترد کر چکے ہیں. ابھی کل انہوں نے دیکھا کہ 263 روپے کا لیٹر ڈیزل اور 234 روپے کا لیٹر پیٹرول. چیخیں نکل گئی عوام کی، حالت بری ہو گئی ہے. اتنے لوگ پریشان ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. بلکہ کل ایک بندہ بتا رہا تھا کہ ہم درخواست دیں گے کہ گھوڑے کھوتے کو بھی الاؤ کیا جائے شہروں میں لے کر ہم چل سکیں. اب کیا کریں لوگ؟ ہم بس دوبارہ ماضی کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. اور پھر یہ دیکھ کے لوڈ شیڈنگ 6,500 میگا واٹ کی لوڈ شیڈنگ اس وقت ہو رہی ہے، شارٹیج ہے. ہمارے دور میں لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کر دی تھی. ان کی نالائکی سے دوبارہ لوڈ شیڈنگ 14 گھنٹے دیہاتی علاقوں میں، 12 گھنٹے شہری علاقوں میں. بچے پڑھ نہیں سکتے، بیمار الگ پریشان ہیں، اور اس کا کوئی حل یہ نہیں نکال سکے. یہاں پہ کھاد بالکل غائب ہو گئی ہے، لوگ دھکے کھا رہے ہیں، لوگوں کو کسان کو کھاد نہیں مل رہی. مہنگائی کی حالت یہ ہے کہ 650 روپے کلو گھی ہو گیا ہے. آٹا، چینی، گھی، دالیں، سبزیاں، گوشت، ہر چیز. اور وہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، جس کا کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ڈالر 205 روپیہ کہ اتنا روپیہ گر گیا ہے کہ 205 روپے کا ڈالر بھی لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ 300 روپے تک جا رہا ہے. ڈالر مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں ہو رہا، اتنی وہ لوگوں نے چھپا لی ہے. IMF کی بار بار کہتے ہیں IMF 2 ماہ سے ان کے پاس حکومت ہے. پاکستان ایک آزاد مملکت اگر ہے تو IMF سے آزاد ہو جائے، جان چھڑوا لیں، معاہدہ ختم کر دیں. IMF سے اگر ہم نے غلط معاہدہ کیا تھا کہ IMF سے معاہدہ ختم کر دیں، کیوں ان کے ساتھ بہت بڑا کشکول لے کر جا رہے ہیں.
کبھی دھکے کھا رہے ہیں، سب نے انکار کر دیا. ٹرکی، UAE، سعودی عربیہ، چائنا، سب ملکوں نے کہا ہے کہ آپ پہ ڈپینڈیبل ہی نہیں ہے. یہ بھی ہسٹری میں ہونا تھا. IMF نے لیٹر لکھا پاکستان کو کہ چونکہ آپ کی ساری کابینہ کے خلاف کرمنل کیسز ہیں، سب ضمانتوں پہ ہیں، آپ اثاثوں کی ہمیں تفصیل فراہم کریں. تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. اور پھر یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو پہ بھی انہوں نے دم گھونٹ دیا. ہم نے بھارت سے تعلقات ختم کیے تھے، انہوں نے دوبارہ بحال کر دیے. اس کے بعد آپ نے دیکھا وہاں بھارت میں ناموس رسالت کے خلاف توہین آمیز بیان آیا BJP کی اسپوکس پرسن نے. ابھی تک حکومت نے اس پر کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا، اور ان کی حمایتی مذہبی جماعتوں نے بھی سڑکوں پہ آ کے احتجاج نہیں کیا. مجھے بات کرنے دیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان کا ڈیلیگیشن لگ جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے اسٹیٹ بینک کا غلط قانون پاس کیا. 2 مہینے سے ان کی حکومت ہے. یہ نیب قانون ختم کر سکتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا ختم کر سکتے ہیں، EVM کا قانون ختم کر سکتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کا قانون بھی ریپیل کر دیں، تبدیل کر دیں، وہ تو نہیں کر سکے. اور پھر یہ ہے کہ ہم نے تو 4,500 سے بڑھا کے 6,000 ارب تک ٹیکس ریکوری کی تھی. جہاں تک مجھے اجازت دیں گے، وقت کم ہے، سوری، میں ایک سوال آپ کی طرف جانا چاہتی ہوں. صرف آپ کنٹینیو کیجیے گا. مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے. مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ جب میں یہ پورے پروسیس، اور میں کیونکہ ایز این اینکر آپ سے صرف پوچھنا چاہتی ہوں، تجزیہ نگار بھی نہیں، میں صرف ایز این اینکر آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ اگر اس ملک کے مفاد کا اور عوام کا خیال ہے اور مہنگائی کا بھونچال ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ دوسرا موقع اللہ تعالیٰ ہی نہیں دیا ہے کہ آج وہ جو پہلے غلطی کر چکے ہیں کہ ساتھ مل کے چلنے کو تیار نہیں، آج وہ عوام کے مفاد میں کم از کم پارلیمان میں بیٹھے، کم از کم لیجسلیشن کریں، جہاں وہ غلطی کر رہے ہیں ان کو پوائنٹ اٹ آؤٹ. یہ پریس کانفرنسز کر کے ان کی اچھائی یہ تھی کہ یہ آپ کے ساتھ اسمبلی میں موجود رہے، آپ کی قانون سازی کو میں خلل نہیں ڈالا. آپ تو ملک ہی نہیں چلنے دے رہے، آپ تو ہر پاسوں اسکواش کر رہے ہیں، اداروں کو سب کو رگڑ رہے ہیں صرف ایک آدمی کی انا کے لیے. دیٹس مائی کوسچن. کیسے ہم رگڑ رہے ہیں؟ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ پنجاب کے اسمبلی کو چھوڑ کر کہاں پہ پارلیمانی پریکٹس ہو رہی ہے؟ وفاق میں یہ آج اعلان کر دیں الیکشن کا، کل تک بھی یہ ساری جماعتیں الیکشن